مصروف ہیں۔ ایسے عالم میں سکینہ بول پڑی، اے چچا عباس، آپ مجھے اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے نا، آپ میری ہر آرزو خواہش اور تمنا پوری کرتے تھے نا۔ اے چچا عباس، کیا آج آپ اپنی پیاسی بھتیجی کو نہر فرات کا پانی نہیں پلاؤ گے؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت عباس علمبردار حسینی فوج کے سپہ سالار، ناموس رسالت کے محافظ و نگہدار نے اپنے خیمے میں ایک نگاہ دوڑائی، ایک سوکھا و مشکیزہ نظر آیا، اٹھایا اور کاندھے پر ڈال لیا، چلے اپنی سکینہ کو پانی دینے کے لیے۔ 22,000 کی یزیدی فوج ہے نگاہ کے سامنے، فوج اشقیہ ہے نگاہ کے سامنے، بچتے بچاتے حضرت عباس علمبردار نہر فرات میں اتر گئے۔ شیر خدا کا شیر بہت پیاسا تھا، اٹھایا ایک چلو پانی کے پی لوں، جو ہی پانی کا چلو منہ کے قریب لے گئے، اسی پانی کے آئینے میں سکینہ کی موہنی صورت نظر آ گئی۔ سکینہ نے بھی تصور کی دنیا میں ایک سوال کیا، اے چچا عباس، کیا تمہیں میرے نانا کی وہ حدیث یاد نہیں ہے کہ پہلے چھوٹوں کو کھلا لو پلا لو تب کھانا پینا؟ اتنا یاد آنا تھا کہ عباس علمبردار نے پانی پھینک دیا۔ گھوڑا بھی تو بہت پیاسا تھا، گھوڑے نے پانی میں منہ لگایا تو شاید اسے بھی سکینہ کی پیاس یاد آ گئی۔ سر اٹھا کر اپنے وفاکیش مالک کو دیکھا۔ تصور کی دنیا میں مالک نے کہا، بیٹے تو پانی پی لے۔ تصورات کی دنیا میں گھوڑے نے یہی جواب دیا ہوگا، جب میرا مالک پانی نہیں پی سکا تو میں کیسے پانی پی لوں؟ میرے آقا، میں یزیدی نہیں ہوں، میں حسینی ہوں، جب میرا مالک پانی نہیں پی سکا ہے تو میں کیسے پانی پی لوں؟ پانی لیا مشکیزے میں، گھوڑے پر سوار ہوئے، گھوڑوں کی ایڑ لگائی، چلے اپنی سکینہ کو پانی دینے کے لیے۔ یزیدی فوج کے سپہ سالار نے اعلان کیا کہ ایک قطرہ پانی بھی اگر خیمہ حسینی میں پہنچتا ہے تو نتیجہ قہر الہی کی شکل میں نظر آئے گا۔ اتنے تیر چلے ہیں، اتنے تیر چلے ہیں، اتنے تیر چلے ہیں، ایک اکیلی یکا و تنہا جان پر کہ بچتے بچاتے متواتر خیمے کی جانب گھوڑا دوڑاتے رہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ چند قدم چلے ہیں شقیوں کے جھرمٹ میں کہ ایک یزیدی نے نشانہ تاک کر ایسا وار کیا کہ آپ کا داہنا بازو شہید ہو گیا۔ ایک جمپ لگائی، ایک جست لگائی، مشکیزہ بائیں ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ ابھی چند قدم چلے ہیں شقیوں کے جھرمٹ میں کہ ایک اور ازلی بدقسمت نے ایسا وار کیا کہ آپ کا دوسرا بازو بھی شہید ہو گیا۔ ایک جمپ لگائی، مشکیزہ اپنے دانتوں میں دبا لیا ہے اور نظر ہے اپنے اس خیمے پر جہاں سکینہ پیاسی ہو کر پانی کی صدا دے رہی ہے، مگر وائر قسمت کے پیچ و خم، کہاں ٹوٹی ہے کمند، 2-4 ہاتھ جبکہ لبے بام رہ گیا۔ اس کے دل سے پوچھئے، ناکامیوں کی لذتیں لٹ گیا ہو جو مسافر جا کے منزل کے قریب۔ سکینہ سامنے ہے، خیمہ سامنے نظر آ رہا ہے، ایک چھلانگ لگائی کہ پہنچے۔ شمر لعین نے آواز دی، اتنے تیر برسا دو، اتنے تیر برسا دو، اتنے تیر برسا دو مشکیزے پر کہ پانی کا ایک ایک قطرہ حسین کے بھائی کے خون کے قطرے سے پہلے زمین میں بہ جائے۔ ایک ظالم نے ایسا نشانہ تاک کر تیر چلایا تھا مشکیزے کے نچلے حصے پر کہ سارا پانی زمین میں بہ گیا۔ جب پانی زمین میں بہ رہا تھا تو چچا عباس نے آواز دی، افسوس بھتیجی، چچا تیرے کام نہ آ سکا، افسوس بھتیجی تیری اس پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنا لہو بہا دیا، افسوس بھتیجی
بھتیجی تیری اس پیاس کو سلام جس کے لیے میں نے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ تڑپتے ہوئے اور بلکتے ہوئے بھائی عباس نے آواز دی، شیر خدا کے نور عین لخت جگر مرتضی کی خبر لو، بھائی بھائی دنیا سے جا رہا ہے۔ امام حسین بے تابانہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں پہنچے ہیں، اتنے میں حضرت عباس علمبردار دم توڑ چکے ہیں۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا امام حسین اپنے وجود نازنین سے بھائی کا لاشا اٹھا رہے ہیں۔ کس قدر پریشانیوں کی زد میں آئی ہوئی منزل ہے کہ امام حسین نے زندگی کی ساری قوت اکٹھا کر لی ہے، نگاہ ڈالتے ہیں بھائی کے لاشے پر تو تڑپ کر رہ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھیا عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اپنے وجود نازنین سے امام عالی مقام راکب دوش مصطفیٰ حضرت سیدنا امام حسین بھائی کا لاشا اٹھا کر لا رہے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی اے بیٹی سکینہ تیرا چچا آیا ہے۔ کہتے ہیں اے بیٹی سکینہ تیرا چچا جو ہاتھ لے کے گیا تھا وہ ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں امام حسین اے بیٹی سکینہ تیرے چچا نے وہ ہاتھ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے نہیں آیا ہے، تیرا چچا شہادت کے ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ کے آیا ہے۔ امام حسین یہ لاش لے کر خیمے میں تشریف لائے، عباس علمبردار کی لاش کو لا کر خیمے میں رکھا، اور سکینہ جیسی مظلوم اور کم عمر بچی عباس علمبردار کے سرہانے آ کر بیٹھتی ہیں، سر ہلاتی ہیں اور کہتی ہے اے چچا عباس آپ اتنا چپ ہو گئے، اے چچا عباس آپ اتنا خاموش ہو گئے، اے چچا عباس آپ اتنا روٹھ گئے، اے چچا عباس آپ اتنا غصہ ہو گئے، اے چچا عباس مجھ سے غلطی ہو گئی جو میں نے آپ کو دریا بھیجا تھا، اے چچا اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ آپ دنیا سے جاتے جاتے اپنی بھتیجی سے روٹھ کے گئے ہو یا خوش ہو کے گئے ہو۔ اے چچا عباس ایک بار اپنی آنکھیں کھول دو اور ایک بار اپنے لبوں سے بول دو کہ تیرا چچا تجھ سے روٹھا نہیں ہے، تاکہ تیری پیاسی بھتیجی کو قرار آ جائے۔ مشیت الہی سکینہ سے کہہ رہی تھی اے سکینہ ایک بار جو دنیا سے چلا جاتا ہے قدرت کا حکم اور اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ بولا نہیں کرتا ہے، اے سکینہ ایک بار جو دنیا سے چلا جاتا ہے قدرت کا حکم یہ ہے، اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اہل جسم و جسمانیات کے سامنے اس طرح سے آیا نہیں کرتا ہے۔ مگر سکینہ بار بار کہہ رہی ہے اے چچا واپس آ جاؤ، اے چچا پلٹ آؤ، اے چچا تمہیں میری قسم واپس آ جاؤ، پھر نہ مانگے گی سکینہ کبھی پانی۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مگر چچا کہاں پلٹنے والے تھے؟ ایسے عالم میں حضرت سیدنا امام حسین نے اپنی بیٹی سکینہ کو صبر و رضا کے گہوارے میں پہنچا دیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ تقریر کا اب کوئی موقع نہیں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔